تقسیم وراثت کے بارے میں شریعت کے 3 بنیادی احکام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے وراثت کے احکام و مسائل۔ آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ آج کا میرا موضوع ہے تقسیم وراثت کے بارے میں شریعت کے 3 بنیادی احکام۔ تقسیم وراثت کے بارے میں شریعت کے 3 بنیادی احکامات میں سے پہلا حکم یہ ہے میت کا چھوڑا ہوا مال یا حق مقدار میں کتنا ہی کم ہو اسے ورثاء میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ 1 روپیہ ہو یا 1 کلو گندم ہو اسے صدقہ کرنے کی اجازت نہیں بلکہ ورثاء میں تقسیم کرنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 7، ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کے چلے جائیں یعنی کہ فوت ہو جائیں۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کے فوت ہو جائیں، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ، اسے ورثاء میں تقسیم کرنا چاہیے۔ مردوں کو بھی حصہ دینا چاہیے اس مال میں سے، عورتوں کو بھی حصہ دینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اس تعلق سے کئی ساری غلطیاں کی جاتی ہیں۔ پہلی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اگر میت مرنے سے پہلے کچھ پیسے اگر اپنے بینک میں چھوڑ کے گیا ہے تو ان پیسوں کو ایک ہی وارث لے لیتا ہے اور دوسرے ورثاء میں تقسیم نہیں کرتا۔ تو بینک میں چھوڑے ہوئے پیسے تمام کے تمام ورثاء میں تقسیم کرنے چاہیے، وہ تمام کے تمام ورثاء کا حق ہے۔ اسی طرح اگر میت کی کوئی پینشن لگی ہوئی ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی پینشن اس کے گھر والوں کو ملتی ہے، اس کی بیوی کو ملتی ہے، اس کی ماں کو ملتی ہے، تو وہ پینشن بھی شریعت کی نظر میں تمام کے تمام ورثاء میں برابر کی برابر تقسیم ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کسی رائٹر نے کوئی کتاب لکھی ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کی کتاب جب بھی پبلش کی جاتی ہے تو پبلش کرنے کے ساتھ جتنی اس کی کتابیں بکتی ہیں اتنا اس میں سے جو اس کا حق بندنا ہوتا ہے، جو اس کے پیسے بندنے ہوتے ہیں لکھنے کے، تو وہ اس کو دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ زندہ نہ ہو تو اس کے ورثاء کو دیے جاتے ہیں۔ تو وہ پیسے بھی ایک وارث نہیں رکھ سکتا، وہ پیسے بھی تمام کے تمام ورثاء میں برابر تقسیم کرنے چاہیے۔ آخری بات اس تعلق سے سن لیجئے کہ اگر کسی شخص نے کوئی بندوق کا کوئی لائسنس بنوایا ہے یا کسی دکان کا کوئی لائسنس بنوایا ہے تو اس لائسنس پہ جو پیسے لگے ہیں ان پیسوں کے حساب رکھ کے وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ تقسیم وراثت کے بارے میں شریعت کے 3 بنیادی احکامات میں سے دوسرا حکم، ورثاء کو جو حصے ملتے ہیں وراثت میں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 7 کے آخر میں، نصیبا مفروضا، یہ جو ورثاء میں حصے تقسیم کیے جاتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ کس کو کتنا ملنا ہے وہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے، اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، تب اس کو وراثت میں اتنا حصہ مل رہا ہے۔ تو ان میں اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جتنا مل رہا ہے اتنا لیجئے اور محنت کیجئے اور اپنی وراثت کو بنائیے، اپنی زندگی کو بہتر گزاریے۔ تقسیم وراثت کے بارے میں شریعت کے 3 بنیادی احکامات میں سے آخری حکم یعنی کہ تیسرا حکم یہ ہے، کسی حیلے بہانے سے کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کر دینا اللہ رب العالمین کے قانون سے بغاوت کے مترادف ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ کیسے کوئی شخص کسی کو اپنی وراثت سے کسی بہانے سے محروم کرتا ہے؟ سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے خامند کی مثال بیان کرنا چاہوں گا، ایک شوہر کی مثال بیان کرنا چاہوں گا۔ اگر کوئی شوہر یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو وراثت سے محروم کرنا چاہتا ہوں تو وہ کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے وہ ایک طریقہ اپناتا ہے، وہ ہے طلاق بائن کا، کہ وہ اپنی بیوی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے طلاق بائن دے دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا جب میں اسے طلاق بائن دے دوں گا، کیونکہ میری بیوی نہیں رہے گی تو وراثت میں حصہ کیسے ملے گا۔ اور اسی طرح اگر بیوی مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو وہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے خامد کو کیسے محروم کرتی ہے، وہ اپنے خامد سے خلا لے لیتی ہے
کہتی ہے میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں۔ خلا لینے کے بعد اس کا خامد نہیں رہا، اگر وہ مر جائے تو اس کی وراثت میں اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ طریقے غلط ہیں، اس طریقے سے کسی کو محروم کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے، اور جو ایسے کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انشاءاللہ یہ میں اگلے ایپیسوڈ میں بھی آپ حضرات کے سامنے سزا ضرور بتلاؤں گا۔ اسی طرح بھائی بھی اپنی بھائیوں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ اگر ایک بھائی کی ایک ہی بیٹی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کے والدین بھی موجود نہیں ہیں اور اس کی پوتا پوتی بھی موجود نہیں، صرف ایک بیٹی ہے، تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا، باقی بھائیوں کو ملے گا۔ تو وہ کہتا ہے میں بھائیوں کو حصہ نہیں دینا چاہتا، میں صرف بیٹی کو دینا چاہتا ہوں، تو وہ زندگی میں ہی ساری کی ساری وراثت اپنے بچی کے نام لکھ دیتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے طریقے غلط ہیں، جو اس طرح کر کے کسی کو محروم کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے سخت سزا سنائی ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کیجیے تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔